شیب ابی طالب سے نکلے ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ ابو طالب انتقال فرما گئے، اور چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں شخصیات کی رحلت کا اتنا صدمہ پہنچا کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ اہل مکہ کی دشمنی اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ اسی سلسلے میں طائف کی وادی کا سفر پیش آیا، مگر وہاں بھی لوگوں کی گستاخانہ باتوں کی گونج سنائی دی۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ طائف کے چند شریر غنڈوں کو بھارا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر پتھر برسائے کہ لہو لہان کر دیا۔ زخموں سے نڈھال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اگر حکم ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں، مگر رحمت دو عالم نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ ادھر مکہ میں حج کا موسم آ گیا اور دور دراز کے قبائل اپنے اپنے بتوں کی پرستش کرنے مکہ آنے لگے۔ انہی دنوں مدینہ کے قبیلہ اوس کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور دین اسلام کی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے قبول کر لیا، اور مدینہ واپس جا کر اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ کے 12 اشخاص مسلمان ہو گئے اور درخواست کی کہ کسی معلم کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے ہمراہ ہو لیے اور انصار مدینہ کے گھر گھر اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ انہی کی کاوشوں سے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا تمام قبیلہ بھی اسلام کے دامن میں آ گیا۔ اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری اور معراج جسمانی ہوئی۔ اس سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان معجزات نبوی کے عنوان سے ضرور کروں گا۔ نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ کے 72 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدینہ آنے کی پیشکش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام
اور مسلمانوں کو ایک نئی پناہ گاہ مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ صحابہ کرام نے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں آپ کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ یہ حالات دیکھ کر کفار مکہ نے ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی۔ ابو جہل کے مشورے پر یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب مل کر ایک رات ان پر حملہ کر دیں، یوں خاندان بنو ہاشم ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور ہم سب مل کر خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا فرمان لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور پہنچ گئے، جہاں ان دونوں نے 3 رات اسی غار میں قیام کیا، اور چوتھے روز عبداللہ بن اریکت وعدے کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچ گیا، اور اس کی رہنمائی میں عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں پر اس قافلے کا سفر شروع ہو گیا۔ مدینہ میں داخلے سے پہلے قباء نامی ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ قرآن میں اس مسجد کا تذکرہ کچھ یوں آیا ہے: یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔